تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور لوگ دفاتر پہنچ چکے ہیں۔ آج کافی ساری خبریں ہیں اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کچھ کم سے کم ایسی چیزیں نکالوں جو آپ کی دلچسپی کی ہوں تاکہ وہ آپ سے شیئر کروں۔ تو آج کی ایک جو مین خبر ہے وہ تو افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسری خبر جو ہے تیمور سلیم جھگڑا پر شدید الزامات عائد ہوئے ہیں اور یہ الزامات تحریک انصاف کی جانب سے آئے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ آج بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تین موضوعات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ لیکن ایک ایشو ہے، آپ لوگ اس بیل آئیکن کو پریس نہیں کر رہے۔ اس بیل آئیکن کو پریس کریں، اس بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں آل پہ آپ جب اس کو پریس کریں گے تو تمام نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت مل جائیں گے جس وقت میں یہ ویلاگ کروں گا۔ تو جناب پہلے چلتے ہیں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ ایک تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو میں نے ویلاگ کیا، پچھلا ویلاگ، اس پر بڑا زبردست قسم کا ایک رد عمل آیا ہے اور کچھ پازیٹیو تھا، کچھ نیگیٹو تھا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ افغان مہاجرین کے حوالے سے ان کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ وہ چلے جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہاں رہیں۔ یہ تو بہرحال ایک اب ہر جگہ پہ اختلاف ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس لوگوں نے افغان مہاجرین کے حوالے سے، افغان باشندوں کے حوالے سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، اور ایسی نفرت کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ان سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو میری یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں، گلہ شکوہ جو ہے وہ انڈیویجول سے ہوتا ہے، پوری قوم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ پوری افغان جو باشندے ہیں، پوری افغان قوم کو ہم ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ تو آپ مہربانی کریں، ٹھیک ہے، آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے، جو افغان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، کوئی پالیسی ہو، کچھ ہو، تاکہ ہمارا جو کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی ڈفرینٹ لوگوں کے مسائل ہیں۔ تو یہ تو ایک قسم کی دیکھیں نا، مہاجرین ہیں اور ہمارا یہاں رول انصار کا ہے۔ ٹھیک ہے، کافی لمبا ہو چکا ہے یہ معاملہ، لیکن وہاں پہ لوگوں نے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا۔ مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ لکھ رہے تھے گو افغانی گو، بی شیم، اور دفع ہو جاؤ، مطلب، اور دہشت گردی کے پیچھے ہیں یہ لوگ، اور یہ مطلب اس قسم کے الزامات تھے کہ مجھے کم از کم اچھا نہیں لگا۔ کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کوئی اچھا نہیں لگتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی، اس قوم میں سے کسی لوگوں نے آپ سے زیادتی کی ہے، تو میرے خیال میں کہ پوری قوم کو تانا نہیں دینا چاہیے، پوری قوم پہ الزام نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کمنٹس میں، تو کمنٹس میں بعض لوگوں کا بڑا درد مندانہ قسم کا وہ تھا کہ جی 1980 میں میرے والدین یہاں پہ آئے، میں یہاں پیدا ہوا، میں نے تعلیم حاصل کی یہاں پہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1980 میں ایک بندہ ادھر آتا ہے اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس سے کہا جائے کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں، حالانکہ اس نے تو افغانستان دیکھا ہی نہیں ہوا، وہ پاکستان ہی دیکھا ہوا اس نے۔ بہرحال یہ پالیسی کا ایک وہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو شہریت ملنی چاہیے، کچھ سمجھتے ہیں ان کو ویزا ملنا چاہیے۔ تو یہ ڈیفرنٹ ایشوز ہیں، اور یہ جو بحث و بحثہ ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو آپ پازیٹیو کرٹیسزم کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور پازیٹیو اس میں لکھیں۔ تو ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشوز آتے ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ اب میں ان کی بات کرتا ہوں کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا، یعنی خیبر پختونخوا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو زبردستی اٹھا کے نہیں نکالا جائے گا۔ البتہ
اب کچھ ٹیمیں بنائی گئی ہیں جس میں پولیس کے لوگ بھی ہیں، جس میں دیگر لوگ بھی، ادارے بھی ہیں۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، جہاں جہاں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ انلیگل لوگ ہیں، یہ ان سے مل رہے ہیں اور انہیں کنونس کر رہے ہیں کہ دیکھیں پالیسی بدل چکی ہے، آپ مہربانی کریں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو اسی طرح رضاکارانہ طور پر یعنی کہ لوگوں کو کنونس کر کے بھیجا جا رہا ہے واپس۔ تو یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اسی طرح بھیجنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے بعد اب جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی کل جو ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب کی جو کہ وزیر داخلہ ہیں، اور میاں نواز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ زبردستی نہ کی جائے اور آپ ایک لائے عمل کے ساتھ، طریقے کے ساتھ آرام سے ان لوگوں کو کنونس کریں اور یہ لوگ چلے جائیں۔ تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ تھوڑے بہت لوگ مطلب آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور پچھلے 18 ماہ کا جو فگر میں دیکھ رہا تھا کوئی 8,45,000 لوگ چلے گئے، یعنی وہ زبردستی نہیں گئے، خود بخود چلے گئے ہیں۔ یعنی جس کو وہاں پہ اچھا کوئی موقع مل رہا ہے وہ جا رہا ہے، تو آپ ان کے لیے وہ راستہ بنائیں تاکہ وہ جا سکیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے، اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی زبردستی نہ کی جائے، ان کو باعزت طریقے سے بھیجا جائے۔ تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ باعزت طریقے سے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جو 8.5 لاکھ لوگ گئے ہیں تو وہ بھی تو اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں نا، تو یہ بھی اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اب خیبر پختونخوا کا ہم آ جاتے ہیں، کوئی 43 کیمپ ہیں یہاں پہ مختلف شہروں کے اندر جو بنے ہوئے ہیں، اور میں ڈیٹا جو دیکھ رہا تھا تو 14 لاکھ رجسٹرڈ ہمارے پاس افغان مہاجرین ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جو ہے POR ہے، پروف آف رجسٹریشن ہے، یعنی انہوں نے رجسٹریشن کی ہوئی ہے UNHCR کے پاس۔ تو یہ لوگ تو رجسٹر ہیں، ان کو تو آپ نہیں نکال سکتے جب تک کہ وہاں پہ پورا امن نہ آئے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 8 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افغانستان کا سٹیزن کارڈ ہے، یعنی افغان سٹیزن کارڈ ہے، جو پاکستان میں آ کے یہ لوگ پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اب یہ جو انخلاء کی بات ہو رہی ہے، تو یہ انخلاء جو ہے یہ 8 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کو کہنے کہ آپ لوگ چلے جائیں واپس۔ ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ افغان سٹیزن کارڈ ہے نہ ہی POR ہے، یعنی دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ تو مکمل ہی انلیگل ہیں، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ تو یہ جو زیادہ لوگ جا رہے ہیں یہ وہ انلیگل ہیں جو پاکستان میں بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں یہ انسانی معاملہ ہے، اس کو مذاق نہیں لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں اب لوگ بھیجتے ہیں وہاں پہ، ان کے لیے کھانے پینے کا، رہنے کا، یہاں تو انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے، اپنا ہے جو حکومت کا ہے، وہاں پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ لوگ وہاں پہ کیسے رہیں گے؟ ظاہر ہے اس میں خواتین بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے۔ اب اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس پہ تنقید کی ہے، ہیومن رائٹس کی جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس نے بھی اس پہ تنقید کی ہے کہ زبردستی نہ بھیجا جائے۔ تو اس پر تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہمیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ ان کو ایک طریقے کے ساتھ ان کو بتائیں، جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی یہ فیصلہ بڑا احسن ہے، اور لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کہاں سے یہ لیا ہے کہ جی ان کو آگے کر دیا ہے، ان کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ سورسز ہوتے ہیں، حکومت پاکستان نے اعلان نہیں کیا، لیکن جو پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اگر یہ ہوتا تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آج 2-4 دنوں میں سارے خیبر پختونخوا میں ہزاروں لوگ گرفتار نہ ہو جاتے؟ ان کو پکڑ پکڑ کے یہ لوگ واپس نہ لے جاتے، جو لنڈی کوتل میں انہوں نے کیمپ بنایا، جو ناصر باغ میں انہوں نے کیمپ بنایا، جہاں سے انہوں نے جانا ہے بھر جاتے۔ تو ایک اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے ان کو بھیجنے کا وہ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ قوم کو بھی، پاکستانیوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت گزارا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملات چلتے ہیں۔ اب جناب اگلے اس پہ آ جاتے ہیں، تیمور سلیم جھگڑا۔ جی ہاں، ہوا یوں کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ تیمور بڑا زبردست کام کرتا ہے، اس کو آپ کیبنٹ میں لیں اور اس کو مشیر لیا جائے۔ اب علی امین گنڈاپور پہ یہ پریشر آیا کہ چونکہ یہ میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو پریشر ان پہ آیا، تو اب ان کا بھی ایک کاؤنٹر وہ تھا کہ میں کس طرح اس کو روکوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی تیمور پر
سنگین الزامات ہیں کرپشن کے، مس مینجمنٹ کے اور دیگر بھرتیوں کے، اور تو وہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہماری جو کمیٹی ہے احتساب کی، میں نے اس کو کیس دے دیا ہے، تو عمران خان صاحب کو بتایا کہ جی جب کلیئر ہو جائے گا تو میں اس کو لے لوں گا۔ اب وہ کمیٹی میں جو 3 لوگ ہیں، قاضی انور صاحب ہو گئے، شاہ فرمان صاحب ہو گئے، بریگیڈیئر مصدق عباسی ہو گئے، انہوں نے آج ایک 2 پیجز کی چارج شیٹ جاری کی ہے، جس میں تیمور سلیم جھگڑا پر شدید الزامات ہیں، اور اگر یہ الزامات درست ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عدالت ہو تو وہاں پہ ان کو کافی لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ الزامات کس حد تک اس میں صداقت ہے۔ کچھ تو ایسے الزامات بھی ہیں کہ جی آپ نے بندہ اپنا رکھا ہوا تھا جو ہنڈی کا کاروبار کرتا تھا اور افغان تھا، پھر آپ نے محکمہ ہیلتھ میں جو چیزیں خریدیں وہ بڑی مہنگی خریدی گئیں اور پھر کچھ ضائع ہو گئیں، پھر فائنانس میں کچھ 6% جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں سے کرپشن اور رشوت وصول کی جا رہی تھی۔ اس طرح بے شمار الزامات ہیں۔ تو میں وہ دیکھ رہا تھا تو اس میں یعنی بھرتیوں سے لے کے اور کرپشن تک کے تمام الزامات ہیں۔ اب اس پر جو رد عمل آیا تیمور کا، تو اس نے کہا کہ یہ کمیٹی جو ہے جانبدار ہے اور یہ جان بوجھ کر میری شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کیبنٹ نے اپروو کی ہوئی تھیں، تو اگر کیبنٹ نے اپروو کی تھی تو مجھ پر الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کر مجھے کیبنٹ سے دور کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تیمور کو جان بوجھ کر ہرایا گیا، کیونکہ تیمور جو تھے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ صوبے کے چیف منسٹر کے لیے بڑے مضبوط امیدوار تھے۔ تو جب ان کو الیکشن میں ہروایا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے جان بوجھ کر نکالا گیا ہے تاکہ میں سی ایم نہ آ سکوں۔ اب ان کا یہ الزام ہے کہ جی علی امین کو لانے کے لیے مجھے باہر کیا گیا، اور اب علی امین مجھے اپنی کیبنٹ میں بھی نہیں آنے دینا چاہتا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ جی میں نہیں کوئی عہدہ لینا چاہتا، میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں اور میں کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ ایک چل پڑا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایسے سنگین الزامات ہیں کہ جن کے بارے میں اگر شواہد ہیں تو میرا خیال میں کہ سامنے آنے چاہیے، اور اگر شواہد نہیں ہیں تو پھر یہ تو الزامات ہی رہیں گے۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو تحریک انصاف کے اندر ایک ریفٹ چل پڑی ہے نا، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اعظم سواتی کو دیکھ لیں تو اس نے الزام لگا رہے ہیں اسپیکر بابر سلیم پر، بابر سلیم اعظم سواتی پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ علی امین اور عاطف کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے سب کو پتہ ہے، علی امین اور جنید اکبر کے درمیان جو اسٹرگل چل رہی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، پھر علی امیر اور تیمور کے درمیان جو تنازع ہے یہ بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کرپشن کی ہے تو پھر تو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ تو بڑی کلیئر پالیسی ہے عمران خان صاحب کی بھی اور ان کی بھی، کہ پھر اس کو تو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور پارٹی کے اندر جو ایک ٹسل چل رہی ہے وہ یقیناً ایک ایشو ہے پارٹی کے اندر، وہ آپ اس کو مطلب آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ پارٹی کے اندر یہ جو گروپ بندیاں ہیں یہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اور میری بات ہو رہی تھی علی امین صاحب سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گروپ بندیاں کر کے پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے، تو وہ الگ سے ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال تحریک انصاف اس وقت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کا شکار ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آلریڈی وہاں جیل میں ہیں، اور یہاں پہ جو ہے پارٹی کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور لڑائی جھگڑوں کے علاوہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اب تیمور اور یہ جو کمیٹی ہے انٹرنل احتساب کی، ان کے درمیان یہ اب ٹسل چلے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو جناب اب آخری جو ہے وہ خوشخبری پہ آ جاتے ہیں جناب۔ آج جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کافی دنوں سے اعلان کر رکھا تھا کہ جی ہم بجلی قیمتیں کم کریں گے۔ یقیناً جو آج کل ریٹ چل رہا تھا وہ 58 سے کرتے کرتے آج کل 48 تھا، تو کہا جا رہا تھا کہ اس میں کمی ہوگی۔ تو آج وزیر اعظم نے کوئی
تقریباً 7.5 روپے کمی کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ کمی جو ہے عام صارفین جو ہیں، جو عام کسٹمرز ہیں، ان کے لیے بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے صنعتی صارفین ہیں، یعنی جو کارخانے چلاتے ہیں، جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی اسی رینج میں کمی کی گئی ہے۔ تو یہ کمی سے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً ان کے جون سے لے کے اب تک کوئی یہ سارے ملا کے 10-12 روپے کی جو کمی 10 روپے کی آئے گی، تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، گیس کا تو ایک ذخیرہ ہے جو نکلتا ہے اور استعمال ہوتا ہے، وہ آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے۔ بجلی کی اس وقت آپ کے پاس کافی زیادہ ہے اور بجلی آپ زیادہ بنا بھی سکتے ہیں۔ تو اگر یہ پالیسی دی جائے کہ اس کے ریٹ کم کیے جائیں اور لوگ زیادہ استعمال کریں، تو میرے خیال میں کہ یہ بہتر ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ گرمی میں ہماری کنزمپشن 22,000 پہ چلی جاتی ہے میگا واٹ پہ، اور جب سردی آتی ہے تو یہ 10-12 ہزار میگا واٹ پہ آ جاتی ہے۔ تو جب سردی کے اندر پھر اس کی کنزمپشن بالکل کم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ کی پروڈکشن تو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کا ریٹ کم کریں گے، لوگ زیادہ استعمال کریں گے، لوگ گیس کو چھوڑ کر وہ اس جانب آ جائیں گے کہ لوگ گیس کی بجائے بجلی استعمال کریں گے، اگر وہ افورڈیبل ہو ان کے لیے۔ اور اب تو دیکھیں نا، لوگوں نے اسی وجہ سے سولر زیادہ سسٹم انسٹال کر لی ہیں تاکہ بجلی کے بھاری بل نہ دینے پڑیں۔ تو اس حوالے سے تو اگر ہم کہیں تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ پاکستان کے اندر کبھی کوئی چیز اوپر جا کے نیچے نہیں آئی۔ تو بہرحال وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ پیٹرول میں ریلیف دیں، تو پیٹرول میں تو نہیں دیا ریلیف حکومت نے، تو وہ ریلیف انہوں نے بجلی میں دے دیا ہے۔ حالانکہ آئی ایم ایف اس پہ کافی زیادہ اس کی کنسرنس تھے، لیکن آئی ایم ایف کو راضی کیا گیا، اور ایک میرے خیال میں کہ انڈسٹری کے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے، اور عام صارف تو اس سے مستفید ہوگا، لیکن انڈسٹری کا جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا۔ تو یقیناً اس پر آنے والے دنوں میں مزید بات بھی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ تینوں اور بھی موضوعات تھے، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ یہ 3 موضوعات جو ہیں ان پر بات کی جائے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیں، اور اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔